یہ محمد علی فاطمہ حسن حسین جانتے ہیں، حتیٰ کہ پانچوں اکٹھے ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا محمد کون ہے، علی کون ہے۔ آج ہم میں اور ان میں فرق بھی یہی ہے، ہم سب حسین کے خادم ہیں۔ عزاداری وسیلہ ہے، پہچانو، معرفت حاصل کرو۔ حضرت آدم اور ملائکہ، قال انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا لا علم لنا ما علمتنا، بس وہی جو بتا دیا اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا۔ دکھایا حضرت آدم کو، دکھایا ملائکہ کو، ملائکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب حضرت آدم سے، ہاں بھئی جاب کے لیے آئے ہو، انٹرویو ہو رہا ہے، جاب ڈسکرپشن دے دی گئی ہے، جاب کا پتہ چل گیا نا کرنا کیا ہے، معرفی پروردگار۔ ایسے ہی ہے نا، جب حضرت آدم کو پتہ چل گیا، حضرت آدم نے اسماء کو دیکھا، پہلے تو غور سے پڑھا، بتا جبرائیل نے پہلے دیا تھا۔ جب جنت کی سیر کروائی تھی نا تو دیکھا تھا نا، تو کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے، دکھا دیا تھا اس وقت نا، بتا دیا تھا۔ اب جب دکھائے نا تو حضرت آدم نے دیکھتے ہی کہا پروردگار میں سمجھ گیا۔ دکھایا کیا تھا؟ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملائکہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا پروردگار جتنا بتایا اتنا ہی جانتے ہیں، تو نے محمد بتا دیا جانتے ہیں، علی بتا دیا جانتے ہیں، فاطمہ دکھا دیا جانتے ہیں، حسن کو دکھا دیا جانتے ہیں، حسین کو دکھا دیا جانتے ہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں، یہ محمد علی فاطمہ حسن حسین جانتے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل نے بھی کہا تھا نا، یا رب من تحت ھذا الکسا، پروردگار یہ کسا کے نیچے ہے کون؟ یا رب من تحت ھذا الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ اگر میں رو کے کہوں جبرائیل تو نہیں جانتا یہ کون ہے، کبھی جھولا جھلانے آتا ہے نہیں پتا کون ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے نہیں پتا کون ہے، تو جانتا تو ہے، پوچھ کیوں رہا ہے کہ یا رب من تحت ھذا الکسا؟ تو جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے ہاں جانتا ہوں، لیکن جب پانچوں اکٹھے ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا محمد کون ہے، علی کون ہے۔ محمد کو دیکھو محمود کو پہچانو، علی کو دیکھو علی الاعلیٰ کو پہچانو، فاطمہ کو دیکھو فاطر السماوات والارض کو پہچانو، حسن کو دیکھو قدیم الاحسان کو پہچانو، حسین کو دیکھو تو محسن کو پہچانو۔ یہ تاج خلافت تھا جو حضرت آدم کو دیا گیا، اور اسی پر تو پھر ہوا بھی یہی تھا نا، بعد میں جب توبہ قبول ہوئی تھی تو جبرائیل نے آ کر کیا کہا تھا۔ اور ہاں یہ بھی بتا دوں عزیزان محترم، ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، اہل بیت میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے۔ جو جس کے پاس آیا اس نے بٹھا لیا، لیکن جو در اہل بیت پہ گیا روکا نہیں، کہا ہم نہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ جاتے در حسین پہ ہیں، ملاقات خدا سے ہوتی ہے۔ یہ روکتے نہیں ہیں، جو بھی ان کے در پہ کیا کہا ہم نہیں وہ، ہم نہیں وہ، اس لیے کہ ہم تو آئے ہی اس کی پہچان کے لیے ہیں۔ آج ہم میں اور ان میں فرق بھی یہی ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہمارا ہاتھ چومتا ہے، اگر ہمارا احترام کرتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں، جس کی وجہ سے کر رہے ہو ان محمد و آل محمد کے در پہ جاؤ۔ اور دوسرے کیا کرتے ہیں؟ وہی روک لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آل محمد ہم ہی ہیں۔ تو پتہ چلا حق و باطل میں فرق بھی اتنا ہی ہے، جو اپنے پاس روک لے وہ باطل ہے، جو آگے پہنچا دے وہ حق ہے۔ محمد کی عظمت میں بہترین صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کربلا میں جائیں، آپ کو مشاہدہ ملے گا، جو بھی کربلائی ملتا ہے نا اس کا تقیہ کلام ہوتا ہے، خادمک 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 انا خادمک۔ بندہ کہتا ہے میں تیرا خادم ہوں، لیکن اگلے والے پر واجب ہوتا وہ کہتا ہے خادم الحسین، کہتا ہے میرے نہیں، ہم سب حسین کے خادم ہیں۔ وہ جانتے ہیں یہاں حسین کے نام پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، جس کی معرفت کے لیے اسی کی معرفت کرواؤ۔ آپ بھی وسیلہ ہو، پہنچاؤ ہدف تک۔ عزاداری وسیلہ ہے، پہچانو، معرفت حاصل کرو
تاکہ نتیجہ لے سکو، تاکہ ہدف تک پہنچ سکو۔ ان گمراہ لوگوں کو لاؤ در حسین پر، سمجھاؤ ان کو۔ سامنے سوشل میڈیا نے دکھا دیا ہوا ہے کہ قوم کی حالت یہ ہے، 1 ملین کے مقابلے میں 100 ملین ہے، افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس میں قصور کس کا ہے عزیزان محترم؟ قصور ہمارا ہے، ہم مقصر ہیں۔